اچھا، وہ نفی اس بات کی سپیڈ آدمی کیسے بڑھا سکتا ہے اپنی، تیز کر سکتا ہے؟ نماز کا ٹائم ہو گیا. اچھا وہ بس یہ سوال کیا کہ وہ نفی اس بات کی روانگی یا تیز کیسے کر سکتا ہے آدمی؟ نفی اس بات کا روانگی اور تیز ہونا اس طرح ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ میرا لطیفہ قلب جو ہے نا یہ چلتا رہتا ہے. یہ تو ہم پہلی سبق جو ہے نا وہ تو اسی وقت جاری ہوتا ہے جب مرشد توجہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح دوسرا لطیفہ روح سے خفی، آپ کو یہ محسوس ہو کہ میرا سارے لطائف اللہ کے ذکر سے ذاکر ہیں. پھر آپ جب نفی اس بات شروع کرتے ہو نا تو آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ نفی اس بات کرنا زبان سے نہیں ہے، یہ تصور کے ساتھ ہے. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کا اسباق ہے، مراقبات ہے، نفی اس بات، یہ سارے تصور خیال کے ساتھ ہے. یہ آپ جب آنکھ بند کرتے ہو نفی اس بات شروع کرتے ہو نا تصور کے ساتھ، تو پہلے تو بندہ لا الہ الا اللہ اس طرح کا نا اپنے حال کے مطابق کر رہے ہیں، تو وہ 15 مرتبہ 10 مرتبہ 16 مرتبہ کر کے وہ تک جاتا ہے، وہ سانس ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن وہ زبان حال سے بولتے ہیں. اگر آپ تصور کے ساتھ کرو گے تو یہ اتنا سپیڈ پکڑتا ہے جیسا یہ پنکھا سپیڈ چلتا ہے نا، اس طرح تصور میں یہ آپ کا نفی اس بات بھی سپیڈ چلتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو اس چیز میں جو ہے نا اکثر غلط فہمی بھی ہے کہ وہ زبان حال سے کرتا ہے اور وہ تصور میں نہیں کرتا ہے. تصور کے ساتھ نفی اس بات کرے گا اس میں سپیڈ آتا ہے، اور اس سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ بندے کا نفی اس بات جو ہے نا دن بدن زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک بار نفی اس بات کیا آپ نے، پھر آپ نے 15 دن بعد کیا، مہینہ بعد کیا، تو کیسا وہ آپ کو فرق نہیں ہوتا ہے. پھر آپ کو فرق تب آئے گا آپ روز کرو گے. روز کرو، 1000 مرتبہ کرو، چاہے آپ ایک سانس میں 10 مرتبہ کر لیں، 20 مرتبہ 50 مرتبہ کر لیں، لیکن آپ روز یہ آپ مثال ٹارگیٹ کریں کو میں نے روزانہ 1000 مرتبہ یہ کلمہ کا ورد کرنا ہے، یہ میں نے 1000 مرتبہ نفی اس بات کرنا ہے. آپ 30 دن تک مسلسل کرو، آپ کا سپیڈ اگر 50 سے 100 پہ نہیں گیا پھر بتاؤ، 100 میں ہے آپ کا 150 پہ نہیں گیا پھر بتاؤ. لیکن لوگ کرتے نہیں ہیں، کرتے نہیں کہ تو میرا نفی اس بات جو ہے نا وہ سپیڈ میں نہیں جاتی. بھائی آپ کرو، کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن کرتے نہیں ہیں. اگر کرو گے تو فائدہ ہو جاتا ہے. وہ تصور میں کیسے گنا جا سکتا ہے؟ تصور میں نہیں، آپ کو تسبیح ہے، تسبیح ہاتھ میں ہوگے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلا طاق ہے، دوسرا جف ہے، تیسرا طاق ہے، چوتھا جفت ہے، یہ عدد ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے تسبیح کا اس میں جو نشان آتے ہیں نا کہ اس نشان پہ روکیں گے تو طاق آتا ہے، تو اس نشان پہ روکیں گے تو جفت آتا ہے، اور اگر تسبیح پورا ختم ہوتا ہے تو 101 ہے. تو یہ طاق عدد آپ کو معلوم ہے، اسی حساب سے آپ نے نفی اس بات تصور خیال کے ساتھ کرنا ہے. اور وہ پھر اس کے بعد آپ نے وہ دعا پڑھنا، الہی انت مقصودی، وہ دعا کا مطلب ہے آتنی محبت ذات کا معرفت صفات سبحان اللہ والحمد للہ واللہ صلی اللہ علیہ. وہ اندر کا جو عروج ہے آدمی کے اندر کا مراقبے سے حاصل ہوتا ہے. ہاں، سارا عروجات جو ہے نا یہ لطائف سے ہوتے ہوتے آپ کو اندر ایک، میں نے بتایا نا کہ اس کے پہلے آپ کو باطنی آنکھ ضروری ہے، لیکن وہ ہے نہیں، تو آپ عروج کو کیسے دیکھو گے؟ لیکن آپ محسوس کرو، اپنے اندر محسوس کرو، اپنے لطائف میں مراقبہ کرو گے. آپ نے فیض کا یعنی چپ آپ نے بیٹھنے، کوئی ذکر آپ نے نہیں کرنا ہے مراقبے میں. آپ خاموش بیٹھ گئے، آپ فیض کا انتظار کرو کہ اللہ رب العزت کی انوار تجلیات آپ کے اس لطیفہ قلب میں گرتے ہیں. فیض میں آئے ازات پہ جنب لطیفہ قلبی من بواسطے انتظار فیض کو یہ مراقبہ بولتا ہے. تو آپ اس انتظار میں بیٹھو گے، آپ کو یہاں پہ محسوس ہوتا ہے، آپ کا لطیفہ چل پڑتا ہے خود ہی خاموشی میں بیٹھ کے. آپ ابھی تو پہلے سبق میں آپ حرکت کرو گے تو حرکت سے آپ کو پتہ چلتا ہے، لیکن مراقبے میں آپ نے خاموش بیٹھنا ہے، بالکل چپ کے اکیلے جگہ میں کوئی نہ ہو، اس طرح حال میں. پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ لطیفہ چلتا ہے، اس میں انوار گرتا ہے، ایک میٹھاس، ایک سکون ملتا ہے. پھر مراقبات کرتے کرتے نا جب آپ پک جاتے ہیں تو پھر اس میں جو انوار گرتے ہیں نا، آپ کی اس انوار کے برکات سے آپ کو کچھ مشاہدات بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ آپ کو خاص دکھتا ہے. اور وہ خاص جو دکھتا ہے وہ آپ پھر عام لوگوں کو نہیں بتا سکتے، آپ نے مرشد کو بتاؤ گے اور مرشد جو ہے نا وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ یہ کیا چیز ہے. ماشاء اللہ. ابھی اجازت ہے.